السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ جب اللہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو اس کے جسم میں 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے یا نہیں؟ ہم توبہ تو کر لیتے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ سوال رہتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہوئی ہے؟ آج کا ٹاپک ہے جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، شاید یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ انسان کمزور ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کبھی نظر سے، کبھی زبان سے، کبھی دل سے، لیکن اللہ عز و جل رحم کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ کیسے پتا چلے کہ ہماری توبہ سچی تھی اور اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے اگر توبہ قبول ہو جائے تو 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دل میں گناہ سے نفرت ہوتا ہے۔ پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ دل کو اس گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں پہلے نارمل لگتی تھی اب غلط محسوس ہوتی ہیں، جو چیز پہلے پیاری لگتی تھی اب اس سے شرم آنے لگتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہوتی ہے جو دل میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں گناہ پر شرم اور ندامت آ چکی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے۔ دل میں گناہ سے نفرت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے نا، کیونکہ گناہ کا نشہ اتر جاتا ہے، ضمیر زندہ ہو جاتا ہے، نور ہدایت دل میں آ جاتی ہے۔ اگزامپل سے سمجھتے ہیں، جیسے کوئی شخص پہلے جھوٹ بولتا تھا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پر توبہ کرنے کے بعد جھوٹ بولنے سے پہلے اس کا دل گھبراتا ہے، جھوٹ بول کر سکون نہیں ملتا ہے، دل کہتا ہے یہ تو غلط تھا۔ چلیے نمبر 2 کی بات کرتے ہیں، تو نمبر 2 پر آتا ہے گناہ چھوڑ دینا۔ سیکنڈ نشانی یہی ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ صرف افسوس کرنا کافی نہیں ہوتا، سچی توبہ کا مطلب ہے گناہوں سے دور ہو جانا، انوائرمنٹ بدلنا، دوستوں کا دائرہ بدلنا، ہیبٹس بدلنا، یہ سب توبہ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے واقعی میں اس راستے کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ کی رحمت کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ گناہ چھوڑنے کا مطلب صرف کہنا نہیں ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، بلکہ اس جگہ سے دور ہونا چاہیے، اس عادت سے دور ہونا چاہیے، اس کمپنی سے دور ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ آگ کے پاس کھڑے رہیں گے تو آگ آپ کو کبھی نہ کبھی جلا ہی دے گی۔ اللہ عز و جل مدد کرتا ہے، لیکن قدم ہم انسان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو موبائل پر غلط چیزیں دیکھنے کی عادت تھی تو توبہ کے بعد فلٹر لگانا، ایپس ڈیلیٹ کرنا، فون کا کم یوز کرنا، یہ سب توبہ کا پریکٹیکل پروف ہے۔ نمبر 3 پر ہے نیکیوں کی طرف رغبت۔ سب سے خوبصورت نشانی یہ ہے کہ دل نیکیوں کی طرف جھکتا ہے۔ نماز میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، قرآن شریف سن کر سکون ملتا ہے، صدقہ دینے کا شوق ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے دل کو صاف کر دیا ہے۔ گناہ اندھیرا ہوتا ہے، نیکی روشنی ہوتی ہے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس کے بعد روشنی آتی ہے۔ نیکیوں کی طرف دل جھکنے کا مطلب ہے انسان خود محسوس کرتا ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا غلط کام ہے، گناہ کرنا کتنا غلط کام ہے۔ دل قرآن، دعا اور اچھے کاموں میں لگنے لگتا ہے، کیونکہ جب اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے تو اس کی جگہ ہدایت بھر دیتا ہے۔ آپ ایک چیز غور کیجئے گا، آپ کا دل کبھی خالی نہیں رہتا، یا تو اس میں گناہ بھرا ہوا ہوتا ہے یا پھر نور بھرا ہوا ہوتا ہے۔ چلیے اس کو بھی اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ جو پہلے فجر کی نماز مس کر دیتے تھے، سوتے رہتے تھے، اب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جو پہلے صدقہ ادا نہیں کرتے تھے اب دل کرتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اگر ان میں سے یہ 3 نشانیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو کامنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ آپ کے اندر اگر یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کی بخشش ہو گئی ہے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔
لیکن یاد رکھیے سب سے بڑی نشانی یہ نہیں کہ گناہ معاف ہو گئے، بلکہ یہ ہے کہ انسان دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آج آپ کا دل اللہ کی طرف جھک رہا ہے، اگر توبہ کرتے وقت آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ کو گناہ سے نفرت ہونے لگتی ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ اللہ عز و جل اسی کو بلاتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کون سی بات آپ کے دل کو چھوتی ہے، کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جس نے گناہ لکھے ہیں اس نے توبہ بھی لکھی ہے، تو دیر مت کیجیے، کیونکہ موت بتا کر نہیں آتی بلکہ اچانک آتی ہے، اور توبہ وقت مانگتی ہے۔ لاسٹ میں یہی دعا کروں گی کہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو جانے انجانے میں ہو گئے ہوں، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے اور نیتوں کو صاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، سیکھنے کو ملا ہو، اگر اس ویڈیو نے آپ کو اللہ کی یاد دلائی ہو، تو اس سفر میں ہمیں اکیلا مت چھوڑیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کو نیکی کی یاد دلاتے رہیے۔ یاد رکھیے نیکی پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔